اللہ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت، امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت، امت میری امت میری امت میری امت، امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ایک حکم پہ اصحاب مکان چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے، نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے، تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو، توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو، دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو، اس کام کے شوقین کو جنت کی خبر دو، آ چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، توحید کی شاہین تیرا کام گشت ہے، میدان عمل کے لیے پیغام گشت ہے، محدود نہیں تیرا سرے عام گشت ہے، آرام نہیں تجھ کو صبح شام گشت ہے، پر طول فضاؤں سے بہلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره
ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على اليهود والنصارى والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الہ العالمین، ہم تمام گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اے پاک پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، عفو عافیت کا فیصلہ فرما، ہم تمام کی ہدایتوں کے فیصلے فرما. اے اللہ اس مجمع کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ اس کی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع یہ آپ کے بلانے پر یہاں آیا ہے، آپ سے لینے کے لیے آیا ہے. یا اللہ آپ نے انہیں دینے کے لیے بلایا ہے. اے اللہ اس مجمع کو کسی بھی فرد کو محروم نہ فرما. اے اللہ کچھ نہ کچھ دینے کے فیصلے فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع اگر دنیا کے کسی سردار کے دروازے پر پہنچ جائے، کسی بڑے حکمراں کے دربار پر پہنچ جائے، یا اللہ کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنی خطایا کے ساتھ حاضر ہیں، اپنے گناہوں کے ساتھ حاضر ہیں. یا اللہ ہم سرنگو ہو چکے ہیں. یا اللہ ہم نے توبہ کر لی ہے. یا اللہ ہم توبہ کر کے آئے ہیں، توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ ہم تمام کی توبہ کو قبول فرما، آج تک کی غفلت اور کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ دین کے مٹنے کا غم امت میں پیدا فرما. اے اللہ ارتداد کے پھیلنے کا غم امت میں پیدا فرما. اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنے اوامر پر پوری امت کو ثابت قدم فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے ہماری زندگیوں میں داخل فرما.
الہ العالمین اپنی ذات کا یقین نصیب فرما، اے اللہ اپنی کبریائی کا یقین نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کو اپنا خوف نصیب فرما، اے اللہ ایسا خوف عطا فرما جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ جائیں، اے اللہ ایسی رغبت عطا فرما جس کی وجہ سے ہم نیکیوں کی طرف بڑھ جائیں، اے اللہ نیک اعمال کے لیے قبول فرما، اعمال شرک سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ اعمال خیر کو اس امت میں زندہ فرما، اے اللہ شر کو، شر والے اسباب کو الہ العالمین اس امت سے ختم فرما، اے اللہ خیر کی راہوں کو جاری فرما، اے اللہ شر کی راہوں کو مسدود فرما، الہ العالمین یہاں پر اس جگہ اس مجمع نے جتنے لوگوں نے نام لکھائے ہیں، اے پاک پروردگار اپنے راستے کے لیے ان کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کا تکفل فرما، اے اللہ آپ کے راستے میں نکلنا آسان فرما، خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ اس اجتماع کی کامیابی کے لیے کتنی بہنوں نے روزہ رکھا ہوگا، کتنے بھائیوں نے اعتکاف کیا ہوگا، کتنے ساتھیوں نے قربانیاں دی ہوں گی جان اور مال کے لحاظ سے، الہ العالمین تمام کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا آج کے اس ہونے والے اجتماع کو ذریعہ فرما، اے اللہ اس جگہ میں جو خیر وجود میں آیا ہے اس اجتماع کی وجہ سے، اے اللہ اس ذرے کی آبیاری فرما، اے اللہ خیر کے یہاں سے بٹنے اور پھیلنے کے فیصلے فرما، اے اللہ اس گاؤں سے، اس بستی سے، یا اللہ اس ضلع سے، اس شہر سے سارے عالم کے تقاضے پورے ہوں، اس طرح کے فیصلے فرما، ایک ایک فرد امت کو اور اس کی صلاحیتوں کو اے اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہم تمام گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہم مجرم ہیں، یا اللہ ہم آپ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پچھلی زندگیوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بہتر زندگیاں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عملے کو دعوت کی اس عظیم محنت پر پورے یقین کے ساتھ جمانے کے فیصلے فرما، الہ العالمین پرانوں کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ نئے مجمع کو قبول فرما، نوجوانوں کو قبول فرما، اے اللہ امت کی صلاحیت کو اپنے دین پر لگانے کے فیصلے فرما، اے اللہ اس امت میں صحابہ جیسے رجال کار پیدا فرما، اے اللہ ان جیسی فکریں کرنے والے پیدا فرما، اے اللہ ہمارے یہاں کے ساتھیوں کو جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ آپ کے راستے میں جانے والوں کی جو جو رکاوٹیں ہیں ان کو اپنے فضل سے ختم فرما، ان کا نکلنا آسان فرما، بیرون کی جماعتوں کا نکلنا آسان فرما، اندرون جماعتوں کا نکلنا آسان فرما، اے اللہ ماں مستورات جماعتوں کا نکلنا آسان فرما، اے اللہ مسجد وار جماعتوں کو قائم فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، اے اللہ تمام ایمان والوں کے قلوب کو نور سے منور فرما، ہم تمام کو اس محنت پر پوری طرح شرح صدر نصیب فرما، اے اللہ دعوت کی بصیرت عطا فرما، اے اللہ ہمارے قدموں کے بچل جانے سے، ہم تمام کے پیچھے ہٹ جانے سے، اعذار کی بنیاد پر پیچھے رہ جانے سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب میں صفات قبولیت پیدا فرما، اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، ہم تمام کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ صبر کے جذبے پیدا فرما، معافی کے جذبے پیدا فرما، اے اللہ اخلاق کی مایا سے ہم تمام کو نوازنے کے فیصلے فرما، بد اخلاقی سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وقت امت اعمال کے لحاظ سے بہت گر چکی ہے، اے اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ امت کو اعمال پر جمانے کے فیصلے فرما، اے اللہ نظر رحمت کرنے کے فیصلے فرما، اے اللہ دین کے داعی اور شہدائی کو اس مجمع سے اس علاقے سے پیدا فرما، اے اللہ ہم تمام کی جان مال اے اللہ کو اپنے راستے میں قبول فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی جان کی مال کی ایمان کی اعمال کی اے اللہ عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما،
اے اللہ ہمارے بھائیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شوہر کو اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیوی کو اپنے شوہر اور پورے خاندان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو آخرت کا فکر نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور پیدا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، نیکیوں کے لیے قبول فرما، بڑھ کر نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ نیکی تک پہنچانے والے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو لے کر جن ساتھیوں نے جس طرح کی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ آپ ان کے قربانیوں کو جانتے ہیں۔ اے اللہ ان مخلصین کے قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے اس پورے عملے کو قربانی پر ڈال دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ دور کے لیے دیر کے لیے پوری امت کو اپنے راستے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یورپ اور امریکہ کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مغربی ممالک کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری اس بستی کے ہر فرد امت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے اغیار کی ہدایت مانگتے ہیں، ہم ان کی ہلاکت نہیں مانگتے۔ یا اللہ وہ بھی آپ ہی کے بندے ہیں۔ یا اللہ تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ہم کو ان تک پہنچنے کے لیے راہیں ہموار فرما۔ اے اللہ ان کے قلوب کو دین اسلام کی قبولیت کے لیے منشرح فرما، ہر قسم کی عافیت مقدر فرما۔ اے اللہ خیر مقدر فرما۔ یا اللہ آپ کے غضب سے، آپ کے غصے سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھیوں کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ گھروں میں برکتیں پیدا فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کی چھوٹی بڑی مہلک بیماری سے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین غلط جگہوں میں ہمارے مال کے لگنے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری صلاحیتوں کے غلط جگہ لگنے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یہ پارکنگ والے مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ کھانا کھلانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پنڈال تیار کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ انتظام کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ان تمام احباب کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں، اے اللہ ان کی اس محبت کو ان کی ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ایک دوسرے کے لیے نافع بنانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ امت کی بے دینی کو اپنے فضل سے ختم فرما۔ اے اللہ ان اجتماعات کو ذریعہ فرما کر سارے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ چھوٹے بڑے اجتماعات کو قبول فرما، عالمی اجتماعات کو قبول فرما۔ آنے والے 27 کے ہمارے صوبے کے ہونے والے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ رکاوٹوں کو اپنے فضل سے ختم فرما، عافیتیں اور سہولتیں میسر فرما۔ ہمارے پورے ملک میں خیر کے وجود میں آنے کا ہونے والے ان اجتماعات کو ذریعہ فرما۔ الہ العالمین یہ سارا مجمع اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اے اللہ اپنے ماضی سے ساری خطاؤں کو آپ سے بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ اے اللہ اس پورے مجمع پر نظر رحمت فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو، ہم تمام کے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما۔ الہ العالمین یہ اتنا بڑا مجمع، اس میں اللہ بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ یا اللہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے، یا اللہ جب وہ آپ سے مانگتا ہے، اے اللہ آپ کو اس کے ہاتھوں کو بغیر کچھ دیے کے واپس لوٹانے میں حیا آتی ہے۔ اے پاک پروردگار ایسا ایک بڑا عملہ اس مجمع میں موجود ہے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو ہماری اور سارے عالم کے مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جس طرح سے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا اللہ جن کا ہم پر حق ہے ان تمام کے جائز مقاصد میں کامیابی فرما۔ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دینی تحریکوں اور تنظیموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں،
یا اللہ ان پر اغیار کی نظریں ہیں، یا اللہ اپنی قدرت سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ جو گزر چکے ہیں ان تمام کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما، ہمارے وہاں پر موجود اکابرین کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے خیر کے فیصلے فرما، جو جماعتیں چل رہی ہیں آپ کی راہ میں اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جو کچھ بھی مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق مانگا ہے، اپنی شایان شان ہم تمام کو پوری طرح ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی حاجات کا ہمارے لیے تکفل کروانے کے فیصلے فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔